علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل وارزقنا اجتنابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما. سورۃ العادیات، اس سورت کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ بہتر اور راجح قول یہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے. اس سورت کی 11 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، 40 کلمات ہیں، 163 حروف ہیں، 163. اس سورت کے اندر اس سورت کا موضوع انسان ہے اور زندگی کی بہترین حقائق کو واضح کیا گیا ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سر پٹ دوڑنے والے ہیں، جو پیٹ اور سانس سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. والعادیات، عادیات جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑنا، تیز دوڑنے والے ہیں. ضبحا، ہانپتے ہوئے. بامحاورہ تو میننگ کو سمجھنے کے لیے واضح کر کے کیا گیا ہے. عادیات، والعادیاتی، تیز دوڑنے والے ہیں، ضبحا، ہانپتے ہوئے. اب یہاں پہ عادیات جو ہے عدون سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑنا، اور عادین کہتے ہیں تیز دوڑنے والا. اور عادیہ، عادیتن کی جمع ہے عادیات، عادیتن کہتے ہیں تیز دوڑنے والی. مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مونس کی جمع ہے عادیات. جنہوں نے تھوڑی بہت گرامر سیکھی ہے ان کو اس کی اچھی سمجھ آئے گی، لیکن یہ سب چیزیں بتانا کیوں ضروری ہے. یہاں پہ مراد تو گھوڑے ہیں، لیکن صفت اس کی گھوڑے کی تو مونس والی آئی ہے. تو آپ ایک کوشچن آپ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. آپ نے ابھی گرامر میں پڑھا ہوگا کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت کیا آتی ہے؟ جمع مونس. جب موصوف، یہاں پہ موصوف کیا ہے؟ گھوڑے. کچھ لوگوں نے یہاں پہ اونٹ کو بھی کہا ہے کہ اونٹ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ضبحا کا مطلب ہوتا ہے ہانپ کر چلنا، تو ادھر مراد نہ سانس کی آواز ہے نہ ہنہنانے کی آواز ہے، ہانپتے ہوئے، ہانپ کر چلنا. اور عربی زبان کے اندر، لغت عرب کے اندر ذبح لفظ جو ہے صرف گھوڑوں کے لیے اور کتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتا تو یہاں سے مراد نہیں ہو سکتا، تو کنفرم کون مراد ہے؟ گھوڑے، کیونکہ ذبح یعنی ہانپ کر گھوڑے چلتے ہیں یا کتے چلتے ہیں. تو یہاں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو تشبیہ دی ہے، ان کی مثال، ان کے کارنامے بتائے گئے ہیں. تو چونکہ گھوڑا جو ہے، گھوڑے غیر عاقل ہوتے ہیں نا، تو غیر عاقل یعنی جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو غیر عاقل کی صفت یہاں پہ موصوف محذوف ہے. بعض اوقات آپ کسی کی تعریف کر رہے ہو نا تو آپ کہتے ہیں موصوف کے بارے میں یہ کہا گیا، ٹھیک ہے، جس کی طرف صفت لوٹ کے جاری ہوتی ہے. یہاں پہ موصوف کون ہے؟ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور موصوف گھوڑے ہیں. تو گھوڑا کیا ہے؟ غیر عاقل. یہاں پہ ان کی ساری صفات ہے. گھوڑے کی جتنی بھی آپ یہاں پہ صفات پڑھیں گے یا جتنے بھی کارنامے پڑھیں گے، ساری گھوڑے کی صفات ہے. عادیات، فالموریات تو مونس ہے، تو ایک قاعدے کے مطابق یہاں پہ مونس صفت یوز کی گئی ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے، پیٹ اور سینے سے جو آواز نکالتے ہوئے جب دوڑتا انسان، کوئی بھی جانور دوڑتا ہے
مراد جانور ہے تو اس کے پیٹ اور سینے سے آواز نکلتی ہے ہانپنے کی. تو اس کارنامے کو، اس چیز کو بیان کیا گیا، یعنی اتنی دیر سے گھوڑا دوڑتا ہے کہ اس کے پیٹ اور سینے سے آواز نکلتی ہے. پھر اگلی صفت اس کی کیا ہے؟ فلموری، قسم اٹھائی گئی ہے ایسے گھوڑے کی، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی اس کو تشبیہ دی جائے گی آگے جا کے انسان کے ساتھ. فالموریات قدحا، فالموریات، موریات جو ہے یہ ایراءن سے ہے، اور ایراءن کہتے ہیں چکماک کو پتھر کے ساتھ، جو چکماک کے پتھر ہوتے ہیں نا، اس کو دونوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایراءن. یعنی جب قدحا، یعنی قدحن کہتے ہیں، یہ سورج جو ہے نا بہت نیو ہے، اور قرآن کے اندر ایسے لفظ پہلے یوز نہیں کیے گئے. یہ سورج تھوڑے اس کے لفظ نئے ہیں، مشکل بھی ہے، تو اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے اس کی زیادہ گہرائی میں جا کر آپ نے اس کو سیکھنا تاکہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچے اور آپ کو سمجھ میں ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو. ایراءن کہتے ہیں، موریات جو ہے ایراءن سے ہے اور موریات بھی مؤنث ہے. ایران کہتے ہیں پتھر سے آگ کا نکالنا، جیسے پہلے زمانے کے اندر آگ کو نکالنے کے لیے ہم پتھروں کو آپس میں ٹکراتے تھے. عربوں کے اندر ایک درخت خاص قسم کا ہوتا تھا جن کی آپس کی شاخیں آپس میں جب ٹکراتی تھی نا تو اس سے آگ نکلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں آگ کو جلانے کا کوئی نہ کوئی انتظام رکھا تھا. آج بھی ہم رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. تو اب یہاں پہ فالموریاتی، چنگاڑیاں نکالنے والی ہیں. اب میننگ تو یہ ہوگا، لیکن با محاورہ کریں گے تو ہم گھوڑے سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، تو میننگ ہوگا آگ چنگاڑیاں نکالنے والے ہیں، قدحن، سم مار کر. جب گھوڑا چلتا ہے پتھروں سے، اس کے جو نیچے، سم کے نیچے، آپ نے کبھی دیکھا ہو گھوڑے کے پاؤں جسے آپ بولتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو جب وہ پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں اس کے سم، تو اس سے آگ نکلتی ہے، پتھروں سے آگ نکلتی ہے. یعنی تیز دوڑتے ہوئے ان کے سم پتھروں پہ پڑتے ہیں تو اس سے چنگاڑیاں نکلتی ہیں. فالموریاتی قدحا، قسم ایسے گھوڑوں کی جو سم مار کر چنگاڑیاں نکالنے والے ہیں. فالمغیراتی صبحا، فالمغیراتی، مغیرات بھی اغارتن سے ہے اور مغیرتن کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے غیرت غری کرنا، یعنی ٹوٹ پڑنا اور لوٹنے کے لیے حملہ کرنا. صرف حملہ آور ہونا کافی نہیں ہے، حملہ آور ہونا نارمل ہے، لیکن اس لفظ کے اندر شدت پائی جاتی ہے، یعنی ٹوٹ پڑنا، لوٹنے کے لیے کسی پر حملہ کرنا، غارت گری کرنا. اس طرح سے آپ اس کو، یعنی شدت اس میں ہے. پھر حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثرنا اس کا مطلب ہے غبار اڑانا، نقع غبار، پھر وہ اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، یعنی غبار کے اثرات جو ہے وہ نظر آتے ہیں. جب وہ پتھروں پہ چلتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو دھول اٹھتی ہے. یہ کس کی صفت بے اثرن بہ نقعا، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں. فوسطنا، فوسطنا، پھر وسط یسطو، وسط یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے درمیان میں ہونا، بھی ساتھ اس کے جمع بڑی جماعت میں، وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان میں جا گھستے ہیں. فوسطنا، درمیان میں جا گھستے ہیں، بھی ساتھ اس کے جمع بڑی جماعت کے، بڑی گروہ میں، لشکر کہہ سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان یا
جماعت کے درمیان بڑی فوج میں جا کے گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لقنوت، بے شک انسان لربہ اپنے رب کے لیے لقنوت بہت ناشکرا ہے. اتنی لمبی تمہید کے بعد، اتنے مشکل الفاظ استعمال کرنے کے بعد بتانا کیا مقصد تھا، سمجھانا کیا مقصد تھا؟ انسان کی حقیقت کہ انسان بے شک اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے. قنوت کہتے ہیں اس زمین کو جو کوئی چیز نہیں اگاتی. تو مطلب ایسی صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان اس زمین کو پانی بھی ملتا ہے، اس میں بیج بھی رکھا جاتا ہے، لیکن اگتا کچھ نہیں ہے، بنجر، کچھ بھی نہیں اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا. یعنی نعمت کا انکار کرنا، ناشکری کرنا. اس صورت میں پہلی 5 آیات میں قسمیں اٹھانے کے بعد 6ٹھی آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. یہ 5 قسمیں اس دعوے کی دلیل بھی ہیں اور گواہی کے طور پہ بھی لائی گئی ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ گھوڑے جو ہیں اپنے مالک کے ایسے وفادار اور شکر گزار ہیں کہ ان کا مالک رات کو جب وہ انہیں لے کر نکلتے ہیں تو بغیر کوئی بھی بات کیے یا کوئی موڈ دکھائے بلا چون چراں نکل پڑتا ہے، اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اپنے مالک کے ساتھ. نہ اپنے آرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ رات کی طریقے کی پرواہ کرتا ہے، اپنے مالک کے حکم پر فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آپ اگر کسی نے گھوڑا رکھا ہو تو شاید اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مرضی گھوڑے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کبھی کسی جانور نے کہا کہ میں نے نہیں اٹھنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا. وہ اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا مالک کہتا ہے تو وہ نیت، صدقے نیت کے ساتھ، یعنی موڈ آف کر کے نہیں وہ نکلتا، پوری نیت کے ساتھ دوڑتا ہے، تیز دوڑتا ہے. اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے جوف سے آوازیں نکلنے لگتی ہیں. اتنی تیز سے دوڑتا ہے کہ اس کے سم جہاں جہاں پہ پڑتے ہیں اس سے آگ کی چنگاڑیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر صبح کے وقت جب ہر چیز آرام کر رہی ہوتی ہے، ان کا مالک انہیں لے کر دشمنوں کے لشکر میں ان کو لوٹنے کے لیے لے چلتا ہے. تو اس وقت بھی وہ غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے چلے جاتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں. یہاں پہ گھوڑے کا تیزی سے دوڑنا مراد ہے. اسے کوئی گلا ہی نہیں ہوتا، وہ انکار ہی نہیں کرتا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اور اسی حالت میں دشمن کی جماعت میں جا گھستا ہے. گھوڑے اپنے اس مالک کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، جو مالک ان کی تھوڑی سی خدمت کرتا ہے، ان کو چارہ دے دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، جاب پہ نہیں رکھتا، سیلری بھی نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ غلاموں کی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے کہ ہر بات گھوڑا مانتا ہے. کس کے لیے؟ جو مالک اس کو تھوڑی سی اس کی خدمت کرتا ہے، جس نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، اسے حقیقی رزق بھی نہیں دیتا، رازق بھی اللہ. تو کیا انسان اللہ کے کہنے پر، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رازق ہے، اس کے لیے تغدو نہیں کر سکتا، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؟ کیا انسان گھوڑوں سے بھی گیا گزرا ہے؟ قنوت کا مطلب ہے نافرمان، نہ شکرا، بخیل، نمک حرام اور مشکل کا ہر وقت تذکرہ کرنے والا اور نعمتوں کا نام بھی نہ لینے والا. اس کو کہتے ہیں لقنوت. یہ ہے انسان کی حقیقت. اس لیے گھوڑوں کی اتنی صفات بیان کی گئی. تو گھوڑا اپنے مالک کی اتنی خدمت کرتا ہے، اور ہم اپنے رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عام انسان کو تشبیہ دی ہے اس گھوڑے کے لیے، اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں، یعنی جو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، جو اللہ کی
دین کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. آپ خود سوچیں، جب دھول اٹھتی ہے، غبار اڑتا ہے، اس غبار کے اندر سانس بھی گھٹتا ہے، لیکن گھوڑا پھر بھی نہیں رکتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ دشمن کی تلواریں سامنے ہیں، تیر سامنے ہیں، نیزے سامنے ہیں، اس کے سینے پر چھید کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اور اسی حالت میں دشمن کی جماعت کے وسط میں جا گھستا ہے. رات کو نکالے اس کا مالک تو بھی اٹھ جاتا ہے، صبح صبح اس کو دشمن کے مقابلے کے لیے لے نکلتا ہے. اس کے قدموں، اس کی چاپ سے، اس کے تیز دوڑنے سے غبار اٹھتا ہے، اس کی بھی آنکھوں میں پڑتا ہوگا، اس کا سانس بھی رکتا ہوگا، لیکن وہ کبھی بھی رکتا نہیں، چلتا جاتا جب تک اس کا مالک اس کو نہ روکے. تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک عام انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے نہ لگائے، جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی خاطر قربانیاں نہ دے، تو تب تک انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. انسان تبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب وہ تغو کرتا ہے، جب وہ مشکلات برداشت کرتا ہے، جب وہ اللہ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، جب وہ اللہ کی خاطر بڑی بڑی جنگیں لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. صبح سونے میں وقت نہیں گزارتا. فالمغیرات صبحا، صبح صبح حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ حملہ ہمارا کس پہ ہوگا؟ ہمارے نفس پہ. وہ اپنا وقت سونے میں ضائع نہیں کرتا. یہاں پہ صبح کے وقت ہر چیز آرام کرتی ہے نا، لیکن گھوڑا اٹھ جاتا ہے جب اس کا مالک اسے اٹھاتا ہے. تو انسان کے لیے یہ سارے دلائل دیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بھی صبح صبح اٹھ جانا چاہیے، اپنا وقت جو ہے اس وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ زندگی کے اندر ایسے حالات آتے ہیں جیسے غبار اٹھتا ہے، انسان کا سانس بند ہونے لگتا ہے، انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے، چاہے ماحول جیسا بھی ہو. ہمیں اس ماحول کے اندر خود کو سیٹ کرنے کی اسکل ہونی چاہیے ہمارے اندر. گھوڑا بھی تو اس غبار کے اندر چلتا رہتا ہے نا. تو انسان پر تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، انسان ایکسکیوزز پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میری یہ پرابلم ہے، میرا یہ ایشو ہے. چھوٹی سی مشکل آتی ہے، انسان سارے کام چھوڑ دیتا ہے. پھر بڑی جماعت میں گھسنا، یعنی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی دینا، کام کرنا، مشکل اسائنمنٹس کو حل کرنے کی کوشش کرنا. اسائنمنٹس کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، ان کو عمدہ پشانی سے قبول کرنا، شکوہ نہیں کرنا، نہ شکرا پانے اختیار نہیں کرنا، اللہ کا ہی کھا کے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی اللہ کی راہ میں. جنگ احد میں دیکھیں کہ صحابہ زخمی ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی دوبارہ آواز دیتے ہیں تو سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ میرے زخموں سے خون رس رہا ہے یا مجھے یہ زخم آیا ہوا ہے. سب اللہ کے نبی کی ایک آواز پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں نہیں، بعد میں بھی صحابہ نے اسی طرح محنتیں کی، اسی طرح کوششیں کی، اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم اس راستے پہ چلو اور تمہاری جان جانے کا بھی خطرہ ہے، کیا ہم اللہ کی خاطر جان دے سکتے ہیں؟ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے. ہم اللہ کی راستے میں جان دینے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں. پوچھیے خود سے، کیا اتنی ہمت ہے ہمارے اندر؟ تو ہماری قربانیاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف سن لینا قرآن کو، صرف پڑھ لینا، یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، تو بہت چھوٹی قربانی ہے. ہم کچھ نہ کر کے بھی مطمئن ہو کے بیٹھے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. چند لمحے قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ بھی بے دلی کے ساتھ کرہن آنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تاوان بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، بہت سے
ایسے کام جن کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ہے اسے قربان کرنا ہوگا. زندگی میں ایک وقت آتا ہے، طاقت کا وقت، جوانی کا وقت. اس وقت میں انسان بہت کام کر سکتا ہے، انسان اللہ کی خاطر بہت سی قربانیاں دے سکتا ہے، انسان بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. یہ وقت دوبارہ نہیں ملتا جب یہ چلا جاتا ہے، تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک تو انسان سے حساب ہوگا نا، اس حساب کے ساتھ ساتھ انسان سے اس کی جوانی کا بھی حساب ہوگا کہ اللہ نے تمہیں یہ جوانی دی تھی، تم نے اس کو کس کام پہ لگایا. خود سے پوچھئے ہم اپنی جوانیاں کس کام پہ لگا رہے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کس کام کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے یہ جو انرجی دی اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا ہم نے قرآن کو سمجھنے میں وقت گزار رہے ہیں یا پھر ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے. اور اگلی آیت کے اندر قنوت کی وجہ بتا دی کہ انسان قنوت کیوں ہے، ریزن کیا ہے کہ انسان بہت ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے. کون؟ اللہ. اللہ گواہ ہے یہاں پہ جو لوگ کر رہے ہیں. کوئی انسان ناشکرا پن اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ اس چیز پہ بھی گواہ ہے. جو انسان شکر گزاری اختیار کیا ہوا ہے، اللہ اس بات پر بھی اس پہ گواہ ہے. ایک ایک چیز اللہ نوٹ کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لِحُبِّ مال محبت میں، الخیر مال کی، لشدید بہت سخت ہے، یقیناً بہت سخت ہے. اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے. اب یہاں پہ جو مال کی محبت، خیر جو ہے خیر کے کاموں کے لیے نہیں آیا، مال کے لیے آیا، کیونکہ خیر کے کاموں میں انسان اتنا شدید نہیں ہو سکتا. تو اس ناشکری کا سبب مال کی شدید محبت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو طمع ہے، لالچ ہے، ان ساری بد عادتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور پچھلی آیت کے اندر، پچھلی آیت کی دو تفاسیر کی جاتی ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود اس بات کو مانے گا کہ اس نے ناشکری اختیار کی ہوئی ہے، اس کے ناشکرا پن اختیار کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے. انسان اس بات کا خود بھی اس پہ حق بات اس کو سمجھے گا. ایک اس کا مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اس کی ایک ایک بات پہ گواہ ہے. اللہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. اور دوسری آیت کے اندر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ ناشکرا پن اختیار کرنے کی اور نافرمانی اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت. دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر انسان کے دل میں بری ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ دنیا اس کے سامنے ہے. وہ دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرنے کے لیے گھبراتا نہیں ہے. آپ خود سوچیں، ہم لوگ اپنا احتساب اگر کریں تو ہم دنیا کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، اگر یونیورسٹی جانا ہو تو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں. ایون کہ اگر فجر کے وقت بھی ٹائم ہونا، میرا خیال ہے کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، بآسانی سب چلے جائیں گے. کیونکہ ڈگری کا مسئلہ آ جاتا ہے نا، جاب کا مسئلہ ہو تو آپ کو بہت دور کا سفر بھی کرنا پڑے نا، تو آپ چلے جاتے ہیں. اگر ہماری جاب، ہمیں پہلی جاب سے بہترین جاب کہیں اور پہ مل رہی ہو تو وہ سفر کتنے ہی گھنٹوں کا کیوں نہ ہو، ہم اس بہترین جاب کو حاصل کرنے کے لیے اس سفر کو طے کر لیتے ہیں. اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم بہت سی کوششیں کر لیتے ہیں، پوری پوری رات جا کر ہم ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور قرآن کی خاطر ہم اپنے 40 منٹس بھی پرامن ماحول میں بیٹھ کر اور تدبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ہم اس کو سیکھ نہیں پاتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس 40 منٹ کے اندر ہمارے دوسرے کام میں نمٹ جائیں، ہم ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی نمٹا لیں اور ہمارا یہ کام بھی ہو جائے. سننا ہی ہے نا، کان سن رہے ہیں. پھر تو یہ
بہت بڑی ناانصافی ہوئی کہ دنیا کے لیے ہم انتھک محنت کرتے ہیں، گھبراتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب بات اللہ کی آتی ہے، ایون کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، نماز کو خشوع سے ادا نہیں کر پاتے، فجر کی نماز کے وقت اٹھ نہیں سکتے، کسی ٹرپ پہ جانا ہو تو گھوڑے ویسے ہی ہمارے جو دنیاوی مالک ہوتے ہیں ہمیں کال کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا، آپ نے اس بس اسٹیشن پہ پہنچ جانا ہے، تو ہم تہجد کے وقت اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ ہماری بس جو ہے چھوڑ نہ جائے، ہم نے اتنی پیمنٹ کی ہوئی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن ہمارا رب مالک جو حقیقی مالک ہے ہمیں روز حکم دیتا ہے صبح اٹھنے کی اور اٹھ کر فجر وقت پہ ادا کرنے کی، باقی نمازوں کے وقت کے لیے ہمیں اللہ بلاتے ہیں، لیکن ہم نہیں جاتے، جائیں بھی تو کرہن چلے جاتے ہیں، خشوع ہی نہیں ہوتا. یہاں پہ صرف مال کی محبت مراد نہیں ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس وجہ سے مال کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. مراد ہر وہ چیز جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو مال کی محبت ایسی ہے کہ جو ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کی موجود ضرور ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کسی نے ان کو مینٹین کیا ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کے اندر مال کی محبت ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، مال ہو، اور یہی جتنی یہ ہرس بڑھتی جاتی ہے اتنا ہمارا ہاتھ اور ہمارا ظرف اور ہمارے اندر اللہ کی محبت کم ہوتی جاتی ہے. مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں نا وہ بری چیز ہوتی ہے. اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے اور ہمیں اپنی اس شکر گزاری پر اختیار کرنا ہے تو ہمیں دنیاوی محبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اب آپ کی دنیا کی محبت ہاں وہ حلال چیز سے کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، وہ ایک لمٹ کراس کر دیتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی محبت کو کم کر دیتی ہے. پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں، افلا یعلم، کیا تو نہیں جانتا، کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے، اذا جب سرا پھینکا جائے گا، باہر نکال کر پھینکا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ بھی القبور قبروں میں ہے. کیا انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہوا ابھی تک؟ وہ اپنے دل کے اندر مال کی شدید محبت رکھے ہوئے ہے، رب کی ناشکری کرتا ہے، اس محبت کی دنیا کی محبت کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے. تو کیا وہ اس وقت پہ یقین نہیں کرتا جب سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا، قبروں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ، تمام مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا، کیا انسان اپنے مالک سے ڈرتا نہیں ہے؟ پھر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصلہ کہتے ہیں، حصلہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھلکے سے گودا یا مغز نکالنا. جیسے بادام ہے نا، اس کو کھول کے اندر سے بادام نکالا جاتا ہے، اسی طرح حصلہ ظاہر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، ما فی، جو کچھ بھی ہے، الصدور، سینوں میں. آپ کے سینے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ارادہ، موٹو، نیتیں. کچھ ایسی نیتیں ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اپنے ارادے واضح کر دیتے ہیں. کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے چھپائے ہوتے ہیں. ظاہری ارادوں کے پیچھے بھی ہمارے کچھ باطنی ارادے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے مقصد ہوتے ہیں جو ہم نے لوگوں کو نہیں دکھائے ہوتے. لبادہ اڑا ہوتا ہے، دکھا کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، نیت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیت کے پیچھے جو اصل نیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. کل قیامت کے دن انسان کے سینے کے اندر جو اصل نیت ہے نا، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیں گے. کل ہم نے سیکھا نا کہ ساری ریکارڈنگ پلے کر دی جائے گی. اس ریکارڈنگ کے اندر صرف ہمارے ہاتھ سے کیے ہوئے عمل، ہماری زبان سے ادائیگی جو ہوتی ہے الفاظ کی، ہمارے اعضاء کی، ہماری ظاہری چیزوں کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. ہمارے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. امیجن کریں ہم کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں ہماری. کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہے ہیں لیکن اندر نیت عداوت والی ہے. کسی کے ساتھ اس کو ساتھ لگی لگتی باتیں کر رہے ہیں لیکن اندر نیت کیا ہے. تو جو کچھ بھی ہماری اصل نیت ہے، چاہے وہ
اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے، وہ سب کی سب قیامت کے دن ظاہر کر دی جائے گی، باہر نکال دی جائے گی۔ وہ مغز جو ہم نے چھپایا ہوا ہے، کسی کو نہیں دکھا رہے، اپنے پیرنٹس کو نہیں دکھا رہے، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دکھا رہے، اپنے دوستوں سے چھپایا ہوا ہے، تو ظاہری طور پر مطمئن کرتے جا رہے سب کو، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں نا، اللہ اس مغز کو بھی نکال دے گا باہر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم، ان بے شک رب ہم ان کا، بہم ان کے متعلق، یوم اذن اس دن، لخبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نہیں بندوں کے حالات سے باخبر؟ پھر اس دن کو خاص کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن جب ظاہری اعزاز سے سرزد ہونے والے اعمال کے علاوہ دلوں کے اعمال ظاہر کر کے ان کی جزا سزا بھی دی جائے گی، تو اگر پہلے کسی کو شک تھا کہ اس دن وہ بھی دور ہو جائے گا، یقیناً ان کا رب خوب خبر رکھنے والا ہے کہ ان کے دل کے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ انسان کا سارا شک ختم ہو جائے گا، جو چھپا چھپا کے رکھتا تھا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ اس دن پھر جزا اور سزا بھی دیں گے، وہ خبر جو حقیقت ہے۔ اب بعض اوقات ہمیں سزا دی جاتی ہے لیکن ہمارا قصور نہیں ہوتا، اللہ تو جانتا ہے نا آپ کا قصور ہے کہ نہیں، تو اس لیے اللہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے اصل قصور کی بنا پر سزا دے گا۔ اگر ہم زیادتی نہیں کی، ہم اچھے تھے، ہماری نیت اچھی تھی، تو اللہ اس پہ ہمیں جزا دیں گے۔ نیت اگر اچھی نہیں ہے، عمل اچھا ہے، تو بھی کامیابی نہیں ہے، تو بھی ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، عمل اچھا نہیں ہے، تو بھی کامیابی نہیں ہے۔ ہمیں نیت کے ساتھ ساتھ اپنا ظاہری عمل بھی اچھا کرنا ہوگا، اور ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ نیت بھی اچھی رکھنی ہوگی انشاءاللہ۔ تلاوت سنیے۔ فإن مع العسر يسرا وإن كثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور نحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اگر دیکھا جائے تو کل کی آیات اور آج کی آیات دونوں سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقی زندگی کی طرف متوجہ ہوں جس میں ہمیں واپس لوٹایا جائے گا۔ آخرت کی فکر کریں، اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور وہ محبتیں، وہ لوگ، وہ دنیا کی محبت جس کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جس کی خاطر ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کا کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نمک حرامی کر رہے ہیں، تو یہ ساری محبتیں قیامت کے دن زیرو پہ چلی جائیں گی۔ اس دن انسان کو اپنی ساری لذتیں بھول جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس دن جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا نا، تو وہ کہے گا ہم تو ایک دن بھی یہاں زندگی پہ گزار کے نہیں آئے تھے، ہم تو ایک لمحہ گئے تھے بس زندگی کے اندر،
تو واپس آ گئے. یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا اور دنیا کی زندگی انسان کو ایک لمحہ لگے گی. پھر انسان کو پچھتاوا ہوگا، کاش میں نے اس ایک لمحے کی پیروی کی ہوتی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے لاسٹ پہ جب قرآن کا جو کنکلوژن کیا گیا ہے، اس کے لاسٹ پہ جو صورتیں رکھی گئی ہیں بہت حکمت کے ساتھ، اس میں اللہ نے انسانوں کو یہ بات سکھائی، بتائی، سمجھایا کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں. دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی بہت ضروری ہے. جیسے دنیا میں ایک ہم نے اگلے گھر جانا ہوتا ہے، پلاننگ کرتے ہیں، جہیز بناتے ہیں، اور اب مینٹلی طور پر بھی خود کو تیار کرتے ہیں، کوکنگ سیکھتے ہیں، مختلف جو چیزیں ہمارے کام آتی ہیں. وہ تو ہمارا ابدی گھر کا جو فانی نہیں، فنا نہیں ہوگا. تو ابدی گھر کے لیے تو ہمیں پھر زیادہ کوشش کرنی چاہیے نا، جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. آج کے یہاں سے جو آپ نے سیکھا، آپ اپنے 5 منٹ جو ہیں ابھی اپنی ہی جگہ پہ بیٹھ کے تدبر کریں، سوچیں کیا چیزیں میں نے سیکھی، کن پہ میں نے عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو شیئر بھی کریں. اور اللہ اپنے ساتھ کوشش کا وعدہ لازمی کیا کریں ہر بار، کیونکہ قرآن کی مجلسوں میں فرشتے ہوتے ہیں. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو پاسبل ہے کہ وہ بھی آمین کہیں اور کسی کی